پاکستانی سیاست میں ہر مقبول سیاستدان کے مائنس ہونے کی باتیں آخر میں کیوں شروع ہو جاتی ہیں سر؟ کیا وہ سیاستدان جو ہے اس کی مقبولیت کو یہ ریاست نہیں برداشت کر پاتی، یا پھر وہ سیاستدان خود کو ریاست سے بلند، اس سے بڑا سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، تصور کرنا شروع ہو جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں پارس، پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کا اتنا خوبصورت انٹرو تھا جو پاکستان کے سارے 75 سال کے جو سیاست ہے اس پر پورا ایک سیر حاصل میں سمجھتا ہوں تبصرہ تھا. مجھے ایک کہاوت یاد آ گئی آپ کی ساری یہ باتیں سن کر. ایک بچہ تھا تو ابو سے کہتا ہے اپنے باپ سے، ابا بابو بابا 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 یہ جو ہے یہ پودا جڑیں نہیں پکڑ رہا ہے. تو بابا نے کہا بھائی 15 دن ہو گئے اس کو لگائے ہوئے، ابھی اور دیکھ لو. اس نے کہا کیسے آپ کو پتا ہے کہ یہ جڑیں نہیں؟ اس نے کہا روز میں اکھیڑ کے اسے دیکھتا ہوں بابا، اور پھر میں اسے جو ہے ڈال دیتا ہوں، یہ جڑیں نہیں پکڑ رہا. ارے بھائی، اگر ہم روز جمہوریت کو اس طرح سے جڑ سے اکھاڑ کے باہر پھینک دیں گے تو جڑیں کہاں سے پکڑے گا وہ؟ اور کہاں سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ملک ترقی کرے گا، آپ کی جمہوریت پروان چڑھے گی؟ دیکھیں، ریاست کو بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ایک کریڈٹ دیجئے گا. اگر اس نے کہا طاقت کا سرچشمہ عوام ہے تو اس نے منضبط کر دیا آئین 1973 کے آئین میں، آرٹیکل 7 میں ریاست کی تعریف ہے، عوام کو نیچے سے لے کے اوپر تک مقتدر کیا. یعنی ڈسٹرکٹ اسمبلی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، پروونشل اسمبلی پروونشل گورنمنٹ، اور پارلیمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ یہ ریاست ہے. which means the people of Pakistan through their representatives، عوام الناس اپنے نمائندوں کے ذریعے ان ایوانوں میں جا کر وہاں سے مترشح ہوتی ہیں، اسمبلیاں بنتی ہیں، یہی ریاست ہے. اور اسی کی تابع داری آرٹیکل 5 میں رکھی گئی کہ لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ and obedience to the constitution is the inviolable obligation of every citizen of Pakistan. ہر شہری پر پاکستان کے واجب کیا گیا. سر آپ ہی کہہ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ کھوسا صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ تو پولیٹیکل پارٹیز طور پہ بھی بنائی جاتی ہیں جو مصنوعی طور پہ بنائی جاتی ہیں، پھر وہ پروان کیسے چڑھیں گی سر؟ پھر یہی ہوتا ہے پنچھی ادھر سے ادھر بھاگتے ہیں جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں. دیکھیں یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ اسکرپٹڈ ہے اور اسکرپٹ دہرایا جا رہا ہے، جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا. بھٹو صاحب کو جب ضیاء الحق نے کیا تو آپ یقین کریں کہ ساری اس کی کور کمیٹی، سارے اس کے خرد سے لے کر مصباح جتوئی سے لے کر جو ہے اپنا وہ جو ہے یعنی نیم اینی ون، انہوں نے این پی پی بنا دی تھی. اب جس طرح ایک حقیقی پی ٹی آئی بننے جا رہی ہے، تو آپ نے مسلم لیگ کے بچے دکھائے، کتنے بچے اس نے جو ہے ماشاءاللہ جنم دیا. بہت زرخیز ہے مسلم لیگ کہ اس کے 50,000 بچے جو ہے پیدا ہو چکے ہیں. تو اس لیے اگر اس طرح سے ہم اسکرپٹڈ ڈیموکریسی کریں گے اور ہم اس طرح سے جو ہے ان مداخلت کر کے ہم تتر بتر کریں گے. اب فورسڈ ڈیورس آج تک یہ نہیں ہوا کبھی کہ اگر 4-5 دفعہ وہ عدالتیں بھی اب اشک بار ہو کر کہتی ہیں بھائی کیوں مجھ سے بیل لینے آئے ہو، ایک جاؤ پریس کرو. سر میں اس پہ آتی ہوں، لیکن بات یہ ہے نا کہ دیکھیں پیپلز پارٹی اور بڑے برے حالات آئے، آپ بھی جس کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن ہم نے ایسے نہیں دیکھا کہ جو پارٹی کے لوگ تھے وہ اس طرح سے چھوڑ کر جا رہے ہوں. سر کیا اب سیاستدان بہت نازک مزاج ہو گئے ہیں؟ کیا پہلے ان پہ اتنی سختیاں نہیں آئیں؟ نہ کرو پارس، نہ کرو. سر پیٹریوٹ بنی پیپلز پارٹی ختم ہو گئی تھی. میں بھی باپ ہوں. اگر میرے اللہ کا واسطہ یہ نہ کرو، اگر آپ کے بیٹے کو یا میری بیٹی کو یا بیٹے کو کوئی اس طرح سے جو آپ نے سنا ہے، آپ کے کانوں نے سنا ہے، ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے، اللہ کا واسطہ ہے یہ نہ کرو. اگر اس طرح کا ظلم، جبر، بربریت اور اسٹیٹ ٹیررزم اور فیسسٹ سر آپ نے پارٹی کیوں نہیں چھوڑی؟ لطیف کو پارٹی کیوں نہیں چھوڑی؟ یوسف رضا گیلانی نے پارٹی کیوں نہیں چھوڑی؟ شاہد خاقان عباسی نے ابھی تک پارٹی کیوں نہیں چھوڑی؟ کیوں چھوڑوں میں؟ کیوں چھوڑوں؟ میں پارٹی ہوں. دیکھیں میں پارٹی ہوں، یہی لیکن جو سوال ہے. غلط چیز ہے وہ غلط ہے. میں بالکل اس تشدد کو، اس آئین کی پامالی کو، اس پاکستان سرزمین پاکستان کو بے آئین ہے اس وقت.
سرزمین ہے, کوئی آئین نہیں ہے. آئین ضیاء الحق نے تو پاؤں کی جوتی تلے رکھا تھا نوک پر, لیکن یہاں جمہوریت میں پاؤں کی نوک تلے کیا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن کھوسا صاحب ایک سوال کر لوں سر, ہم نے دیکھا کہ جب پارٹیاں ٹوٹتی ہیں ان کی اکثریت اقلیت میں بدلتی ہے تو زرداری صاحب کی طرف سارے اشارے جاتے ہیں, لیکن یہاں پہ 1 جولائی 2019 کو زرداری صاحب نے خود یہ کہا کہ عمران کے ساتھ جو بیٹھے ہیں وہ کیا اس کے اپنے لوگ ہیں, ایک لکڑی آنی ہے اور وہ دوسری طرف سوئچ ہو جائیں گے, یہ اکیلا کیا کر لے گا, مک گیا تیرا شو کپتان. یہ زرداری صاحب کو اس وقت اتنا ایکوریٹ کیسے پتا تھا سر, چونکہ سبھی کو پتا ہے اس طرف اشارے کہاں جا رہے ہیں. دیکھا یہ ڈیپوٹیشنسٹ جو ہوتے ہیں نا, یہ بدقسمتی سے ڈیپوٹیشن پر آئے ہوئے لوگ تھے جو اب جا رہے ہیں. چودھری فواد کا کسے نہیں پتا ہے, میں نام نہیں لیتا کسی کی دل آزاری نہ ہو. یہ ڈیپوٹیشن پر ہوتے ہیں, یہ ڈیپوٹیشنسٹ ہیں اور اپنے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ میں واپس چلے گئے ہیں. ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بھٹو صاحب کو جب پھانسی دی گئی, بھٹو پیپلز پارٹی ختم نہیں ہوئی, اور یہ ذہن میں رکھیں آج 70 80 90 کی دہائی نہیں ہے. اب اگر یہ سارے بھی چھوڑ جائیں تو ووٹ بینک عمران خان کا ہے, یا تو عمران کو قبر میں اتار کے مار دیں, یا پھر آپ کے خیال میں وہ سیاسی طور پر مائنس ہو سکتے ہیں عمران خان؟ پاکستان تحریک انصاف میں سے اسی طرح جلدی جاتے رہے تو پھر پارٹی کہاں کیا ایگزسٹ کرے گی؟ گورنمنٹ تو خود بین لگانے کی باتیں کر رہی ہے پی ٹی آئی کے اوپر. نہیں, دیکھیں بھٹو نے 70 میں جب ایک درخت کو بھی دیا تھا نا, اپنا ٹکٹ دیا تھا تو وہ بھی جیت گیا تھا. اس لیے یہ کسی ورکر کو بھی پی ٹی آئی کا ٹکٹ دے دے گا نا تو یقین کریں کہ یہ الیکٹیبلز اور پی ایم ایل این کی ضمانتیں ضبط نہ ہو تو آپ میرا یہ لکھ لیں اور اس کے بعد میرا کنفرنٹ کرائیں. تو لوگوں کے دلوں سے آپ نہیں نکال سکتے, اور -1 کا فارمولا کبھی بھی ورک نہیں ہوا اس ملک میں, نہیں ہوا. اور اب تو جو یہ اس کا میڈیا یہ دور ہے نا, سوشل میڈیا کا دور ہے, اس کے بعد تو اس سے نہیں نکال سکتے. رائٹ. دوسرا سر, مریم نواز نے آج یہ کہا کہ وہ کہتی ہیں کہ میں اپنی انفارمیشن کی بنیاد پہ یہ بتا رہی ہوں کہ یہ جان بوجھ کر مسلح بغاوت پاکستان تحریک انصاف نے کروائی ہے فوج کے خلاف. کھوسا صاحب ابھی تو تحقیقات بھی نہیں ہوئی ہے نا, کچھ ثابت بھی نہیں ہو سکا, ابھی تو یہ جو فوجی عدالتیں ہیں وہ بنی ہیں, تو سر ان کی انفارمیشن میں اضافہ یہ کس نے کیا ہوگا, یہ کیسے ہوا؟ پارس دیکھیں محترمہ فاطمہ, یہ اپنا مریم بی بی کہاں سے آئی ہیں؟ لندن کس کے پاس تھیں؟ باپ کے پاس. باپ وہ جو سزا یافتہ ہے جس کے خلاف عدالتی وارنٹس پرپیچول نکلے ہوئے ہیں. اب اگر عام آدمی کسی مفرور قیدی کے پاس ہو تو 216 میں اسے اندر کر دیتے ہیں 216 میں. یہاں پرائم منسٹر صاحب بھی جاتے ہیں تو وہیں جا کے ٹھہرتے ہیں جنہوں نے ایک انڈر ٹیکنگ دی تھی کہ 1 مہینے کے اندر واپس آئیں گے. آج انہوں نے عمران خان کا تو بڑا, ایک ہیلتھ منسٹر صاحب نے بڑا کہا جی کہ انہوں نے کہا کہ اس کا دماغی معائنہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی انتہا ہو گئی ہے پارس, گھٹیا اور گراوٹ کی اور اخلاقی گراوٹ کی انتہا کر دی ہے. مریم بی بی کہہ رہی تھی کہ لیول پلینگ فیلڈ دیجئے گا. لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب ہے عمران بھی اندر جائے, اتنا عرصہ جائے, میرے باپ کو صادق اور امین کا فتویٰ مل جائے, یہ اہل بھی ہو جائے, اس کی سزا بھی ختم کری جائے, پھر الیکشن کی جو ہے بات کریں گے. پہلے لیول پلینگ فیلڈ اور لیول پلینگ کی ایک دفعہ نہیں, انہوں نے ہر تقریر میں اس بات کا اعادہ کیا. تو مجھے بتائیں کہ اگر یہ ان کا اسکرپٹ قسم کا ان کی مشن ہے, اور دیکھیں مریم کوئی آرڈینری پرسن نہیں ہے. مریم سپریمو کی بیٹی ہی نہیں ہے, سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی نہیں ہے, بلکہ چیف آرگنائزر ہے مسلم لیگ نواز کی, اور اسپیئر ہیڈ کر رہی ہے اس وقت اپنا صاحب. لیکن صرف یہ مریم نواز نہیں کہہ رہی, یہ بلاول بھٹو بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں عمران خان ہے, پاکستان تحریک انصاف اس میں ملوث ہے, ان کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہوا, ان کے حکم پر ہوا ہے. جو مرضی آپ نے سنا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی دونوں چیزوں کے خلاف ہے اور بین کرنے کے بھی خلاف ہے, پارٹی کو بین کرنے کے بھی خلاف ہے, اور ملٹری کورٹس کے بھی خلاف ہے. واضح طور پر اپوز کیا ہے, اس میں کیبنٹ میں بھی اپوز کیا ہے, اور ادروائز لیکن آپ بلاول کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسے جرائم کیے گئے ہیں اور ان کی یہ سزا بنتی ہے تو ضرور ٹرائل ہونا چاہیے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, انہوں نے کابینہ میں اس کے خلاف بات کی تھی, مخالفت کی تھی. پارس ایک چیز خدا رہا, دیر از اے میتھڈ ان میڈنس.
آپ اس چیز کی تصدیق تو کریں. ایک پارٹی جس کا 70% جو ہے اس کا جو ہے پولز جا رہے ہیں کہ وہ جیتی ہوئی ہے, گڑ گڑا کے کہہ رہی ہے کہ الیکشن کروائیں. دوسرا پارٹی بھاگ رہی ہے, پی ڈی ایم الیکشن سے فرار بھاگ رہی ہے, آئین کو پامال کر رہی ہے, عدالتی احکامات کی تضحیق کر رہی ہے. وہ پاگل ہی ہوگا جو اپنا اس قسم کا جو ہے حرکت کرے گا جو عمران کے اوپر منسوب کی گئی ہے. اس کی ذرا سپریم کورٹ میں نالش کی گئی ہے, خدا را اس کا جوڈیشل انکوائری ہائیسٹ لیول پر کروائیں اور پتہ کریں کہ یہ کیا پی ڈی ایم کے لوگوں نے تو نہیں کروائی یہی اٹیک کر کے تاکہ اس کو بین کیا جائے اور اس کو جو ہے توڑا جائے اس پارٹی کو, کیونکہ اس کے علاوہ تو یہ لڑ ہی نہیں سکتے یہ الیکشن میں. جواب دے دیں تو یہ کس نے کروایا ہے یہ بھی دیکھیں, اور اس کی مذمت شدید میں کرتا ہوں, اور جو بھی انوالو ہے ان تنصیبات اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے جو ملزمان ہیں, بالکل کیفر کردار تک پہنچا. بالکل ٹھیک ہے, لیکن کس نے کیا ہے, کس نے کیا؟ کھوسا صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے جو آڈیو لیگ کمیشن قائم کیا ہے وہ غیر آئینی ہے, اور آپ کے خیال میں اگر غیر آئینی ہے تو کیوں؟ چونکہ آج تو سپریم کورٹ نے جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو معطل کر دیا اور اب مزید سماعت 31 مئی کو ہوگی. دیکھیں یہ 100% اس کو کالعدم قرار دے دیا جائے گا. یہ جوڈیشل کمیشن بدنیتی پر مبنی ہی نہیں ہے صرف, بلکہ یہ ججز کو ڈویژن کرنے کے لیے کیا گیا ہے, اور یہ جوڈیشری پر ایک ضرب کاری لگانے کی کوشش کی گئی ہے. جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو کہ ٹرائکوٹمی آف پاور میں ایک ستون ہے, یعنی ہمارا گرانڈ نارم ہے, ہماری روح آئین کی جو ہے اس ہل جاتی ہے اگر ہم اس قسم کی اجازت دیں کہ ایگزیکٹو جو ہے وہ جوڈیشری کے معاملات میں اس طرح سے گھس جائے اور انٹرفیئرنس کرے. ایک سٹنگ چیف جسٹس, ایک سینئر جج جو ہے سپریم کورٹ کا سٹنگ جج, ایک فارمر چیف جسٹس, اس کی ایو ٹیپنگ اور جو ہے فون ٹیپنگ ہوتی ہے, آڈیو ٹیپنگ ہوتی ہے, اور ہم اس کی کمیشن بنا رہے ہیں, ایگزیکٹو کمیشن بنا رہے ہیں, اور وہ فائنڈنگ لے کر پھر ہم اپنی داڑھی عدلیہ کی ایگزیکٹو کے ہاتھ میں دیتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ حشر نشر کرنا ہے. یہاں پہ سوال یہ ہے کہ جو معزز جج دوست احباب یا جو بھی ان کے ریلیٹیو جن کی آوازیں ہیں, تو گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے نا کہ اس سے عدلیہ کی آزادی متاثر ہو رہی ہے, جو آڈیوز میں آوازیں سنی جا سکتی ہیں فیصلوں پر اثر انداز ہو رہی ہیں. اچھا پہلے تو یہ اگر حضرت عمر کا بھی دیکھیں تو یہ خلفائے راشدین کے زمانے میں جب ادھر سے گزرتے ہوئے گلیوں میں سے انہوں نے کچھ اندر دیکھا اور اس کو بلایا صبح عدالت میں کہ بتاؤ تم رات کو کر کیا رہے تھے, تو اس نے کہا قاضی صاحب پہلے تو آپ حضور آپ فرمائیں کہ آپ کو کس نے یہ حق دیا تھا کہ آپ میرے گھر کے اندر جو ہے دست سرس کر کے جاسوسی کر کے میری پرائیویسی میں آپ نے مخل ہونے کی ہے. معذرت کرنی پڑے تھی, جو اندر جرم ہو رہا تھا جو بھی ہو رہا تھا. انہوں نے کہا اس کی بات چھوڑیں, پہلے آپ اپنا کانڈکٹ کو بتائیں. تو پہلے یہ تو بتائیں کہ کس نے یہ ٹیپ کیا ہے اور کس بیسس پہ پرائیویسی میں یہ سلسلہ نیا نہیں ہے. آپ کو یاد ہے کچھ عرصے پہلے ابھی مریم نواز اور شہباز شریف صاحب کی وزیر اعظم ہاؤس سے بھی آڈیوز لیک ہوئی, وہ بھی پتہ چلنا چاہیے. اس وقت یہ خیال نہیں آ رہا تھا کسی کو, میں نے مطالبہ کیا فائدے میں تھی. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن ہے. 10 جج سپریم کورٹ کے 10 جج پہلے فیصلہ کر چکے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب جنرل پرویز مشرف کے خلاف جو انکوائری ہو رہی تھی جنرل پرویز مشرف کی پٹیشن پر, اور اس میں جسٹس خلیل رمدے اس کی سربراہی کر رہے تھے 10 ججز کی, اور اسی طرح ایک شخص نے پیش کی, اٹارنی جنرل نے انکار کر دیا کہ میں نے نہیں پیش کی ہے, تو وکیل کو جو اے او آر تھا اس کو 1 لاکھ روپیہ جرمانہ کیا 10 ججز نے. سیکرٹری جو تھا فیڈرل سیکرٹری اس کو جو ہے نوٹس دیا, اور سارے ایجنسیز کے ہیڈ کو کہا, آئی بی ایم آئی آئی ایس آئی کی, کہ آپ نہ صرف گیجٹس ریموو کرو گے سارے ججز کے گھروں سے, ان کے گیریجز سے, عدالتوں سے ریموو کر کے بیان الفی دو کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہیں کرو گے کیونکہ یہ غیر آئینی ہے. آپ کیوں اسے منی مارشل لا کہہ رہے ہیں سر؟ دیکھیں اس لیے کہ اگر آپ آرٹیکل 245 کو پڑھیں تو وہ بیرونی مداخلت پر تو وار پہ فیڈرل گورنمنٹ کے کہنے پر ان کا آنا
آرمی کا بنتا ہے. لیکن اگر آپ انٹرنل اس کی بات کرتے ہیں تو وہ صرف سیلاب ہو, کوئی زلزلے میں ہو تباہ کاری ہو, کوئی اور ایسی رائٹنگ ہو, ایسا کوئی آنسر نہیں ہے. جب لاہور میں لگایا تھا بھٹو صاحب نے تو اس وقت کے چیف جسٹس نے اڑا کے پرے مارا تھا. اس نے کہا پولیس کس مرض کی دوا ہے اگر یہ نہیں ہوتا ہے. تو یہ اس لیے بھی کہ دو صوبوں میں حکومت ہے نہیں. کون سی سول ایڈمنسٹریشن کی ایڈ میں سول ایڈمنسٹریشن ہے ہی نہیں دو صوبوں میں.